ناظرات کی دنیا بھر میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ آستانہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ خالی آئیں اور خالی چلے جائیں۔ یہاں بات بنتے ہوئے دیکھی ہے، قسمت بھی بدلتے ہوئے دیکھی ہے، کیونکہ یہاں شب و روز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر نظر آتے ہیں صوفیاء کاملین۔ پھر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ دنیا سے مرد کامل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر اب بھی مرد کامل دیکھنا ہو تو سالک آباد شریف جا کے مرشد ثانی سرکار کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ولی عہد دوراں، مجدد عصر ملت حاضرہ، اور ایک ایسی شخصیت کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا تعارف بہت چھوٹا ہے، آپ کا چہرہ ہی آپ کا تعارف ہے، جو ان قریب تشریف لائیں گے اور اللہ کی صدائیں انشاءاللہ زمین سے تا عرش انشاءاللہ بلند ہوں گی، اور چاروں اطراف اللہ کی ضربوں سے استقبال ہوگا، کیونکہ حضور کہتے ہیں کہ بات میری نہ کرو، بات میرے یار کی کرو، نام میرے یار کا لو۔ یہ تو ہماری عقیدت ہے کہ ہم اپنی زبان سے حضور کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں حضور کے شہزادگان کا ذکر کروں تو بات مکمل ہوتی ہے۔ جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار، نور نظر مرشد ثانی سرکار، حضور قبلہ پیر فیوز اعظم نقشبندی مجددی قادری المعروف اعظمی سرکار نقشبندی مجددی قادری، چیئرمین بزم اعظمیہ انٹرنیشنل سالک آباد شریف، آپ اس عرس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت منظم اور بہت جذبے کے ساتھ معاملات کو دیکھتے اور سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور قبلہ اعظمی سرکار کو کہ اس برس بھی نہ انہوں نے اپنی نیند دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا، بس دیکھا تو مہمانوں کا انتظام دیکھا اور عرس کا انتظام دیکھا۔ ایک ایک فرد سے اعظمی سرکار اس انداز سے محبت کرتے ہیں جس طرح آپ کے جد اعلیٰ محبت فرماتے ہیں۔ حضور قبلہ اعظمی سرکار، میں نے اعظمی سرکار میں ایک فرد نہیں بلکہ کئی افراد کا جذبہ دیکھا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آنے والے ان گنت ہزاروں زائرین کی خدمت ایک فرد واحد اکیلا سنبھالتا ہو، اور مزار شریف کے اداروں کے معاملات و انتظامات کو اس آسن انداز سے برسہ برس سے لے کر چل رہے ہوں۔ چھوٹی عمر سے یہ ذمہ داری اعظمی سرکار کے کاندھوں پر بزرگوں نے سونپی ہے، اور وہ بخوبی اس ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں اور سرخرو بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے حاضرین آج اس محفل میں موجود ہیں اور جتنے ناظرین و ناظرات دنیا بھر سے اس وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک ایک کی مشکل حل فرمائے۔ جن نازک اور مشکل مرحلوں سے ہمارا وطن گزر رہا ہے، دعا کریں آج کی اس مقبول بارگاہ محفل سے، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مقبول بارگاہ محفل ہے، کہ بزرگوں کا اس محفل میں خون شامل ہوتا ہے، روحانی تصرف شامل ہوتا ہے، ان کے نفوس موجود ہوتے ہیں، ان کے وجود پاک موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مدینہ پاک تک رسائی عطا فرماتے ہیں۔ یہ فیضان جو مسلسل بٹ رہا ہے اور آگے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں
دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کی پوری انتظامیہ اور بطور خاص منتظم اعلیٰ حضور قبلہ اعظمی سرکار نقشبندی مجددی قادری پیر اعظمی سرکار نقشبندی خلوت میں انجمن ہے، اور کئی لوگوں کا کام الحمدللہ اکیلے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، سب کی نگرانی فرما رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ بزرگوں کی جانب سے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی، اور پھر بات ہوتی ہے حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار کے دوسرے شہزادے جگر گوشہ مرشد ثانی سرکار، منظور نظر مرشد ثانی سرکار، خطیب اعظم سالک آباد شریف حضور قبلہ پیر فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری، آپ خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں جامع مسجد مدنیہ کے، اور یہاں کے تدریسی معاملات میں اداروں کے فروغ علم دین کے حوالے سے، فروغ ترویج قرآن کے حوالے سے جو کردار آپ ادا فرما رہے ہیں وہ آپ ہی کا خاصہ ہے، آپ ہی کو زیبا ہے، اور بزرگوں سے یہ ذمہ داری آپ کی حصے میں آئی ہے اور آپ بخوبی اس کو نبھا رہے ہیں۔ حضور قبلہ ثانی سرکار کے سب سے کم عمر شہزادے، مگر کم عمری میں اتنی بڑی فضیلتیں اور اتنی بڑی عظمتیں جس شہزادے کے حصے میں آئی ہے، جنہیں سرمایہ سلسلہ نسبت اعظمیہ کہا جاتا ہے، جو منظور نظر حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار بھی ہیں اور جو ہم سب کے دلوں کا قرار بھی ہیں، حضور قبلہ پیر محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری۔ میں خوبیاں تو بہت ہیں مگر چند ایک جو زیر لب آتی ہیں ببانگ دوحل، وہ یہ کہ عصری تقاضوں کو بھی، دور حاضر کے جدید تقاضوں کو بھی آپ سمجھتے ہیں اور روحانی تقاضوں کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو روحانی طور پر بھی مالا مال فرمایا، دنیاوی علوم پر بھی دسترس عطا فرمائی، اور دربار شریف کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک سیٹلائٹ کے ہر ذریعے سے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، دربار شریف کے تمام تر معاملات و معمولات دنیا بھر تک پہنچانے والے، دنیا بھر کے مریدوں تک پہنچانے والے، اور یہاں مہمانوں سے، شخصیات سے، ایک ایک شخص سے براہ راست رابطے میں رہنے والے حضور قبلہ پیر محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری۔ کتنی صلاحیتیں آپ میں پائی جاتی ہیں، جوش خطابت ہو تو بھی آپ لاجواب ہیں، اور فن نقابت کی بھی بات کروں تو بھی آپ کے جملوں کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، جب آپ نعت شریف بھی پڑھیں تو بھی مدینے کی حاضری ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو آج جب یہ شہزادگان مرشد ثانی سرکار حضور قبلہ سلطان الفقراء ابو المساکین غریب نواز حضور الحاج پیر فقیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری، جانشین حضور سلطان الفقراء امین امانات مرشد ثانی سرکار حضور قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری تشریف فرما ہوں گے، جلوہ فرما ہوں گے، تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں بزرگوں کے چہرے پر ہوتی ہیں، اور بزرگوں کے چہرے پر تجلی خداوندی نظر آتی ہے، اور اللہ کی وہ جو صفت ہے، اللہ جس کا بیان اپنے بندوں کی شکل میں فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے، یعنی میرے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، مگر وہ تو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک لشکر چل رہا ہوتا ہے، بڑی مخلوق ان کے ساتھ چلتی ہے، اور آج وہ پورا قافلہ، وہ پورا ایوان انشاءاللہ حضور مرشد فقیر ثانی سرکار کا منتظر ہے۔ چندی لمحات میں انشاءاللہ مرشد ثانی سرکار دربار شریف کی سمت تشریف لایا چاہتے ہیں، اور آپ ملت اسلامیہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف سے
دعائیں فرمائیں گے۔ مستجاب الدعوہ بزرگ سے آج ملاقات ہوگی آپ کی ایک مرتبہ پھر ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور حاضرین تو ظاہر ہے تڑپ ہی رہے ہیں، مچل ہی رہے ہیں۔ ہم سب منتظر ہیں کہ کس لمحے حضور قبلہ پیر فقیر ثانی سرکار مجددی قادری تشریف لائے اور ہم سب کے لیے دعا فرمائیں۔ یاد رہے کچھ اعلانات جو کرنے بڑے ضروری ہیں، انشاءاللہ دوران محفل بھی ہوتے رہیں گے، کہ جانشین حضور سلطان الفقراء محبوب المشائخ امین امانات مرشد ثانی سرکار قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری ہر جمعہ اور اتوار کے روز صبح سے یہاں مسجد سے ملحق آستانے میں تشریف فرما رہتے ہیں، مسجد میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہاں تشریف فرما ہو کر لوگوں کے دکھ درد کو سنتے بھی ہیں اور ان کے مداوے کے لیے دعائیں بھی فرماتے ہیں، اور روحانی طور پہ مریضوں کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے، لیکن دینے والا بھی تو چاہیے نا، پھر اللہ کا بندہ بھی تو ایسا ہو جس کے منہ سے نکلے ہو جائے تو ہو جائے۔ ماشاءاللہ حضور جانشین سلطان الفقراء کا یہ امتیاز رہا، آپ کی ریاضتیں، آپ کے مجاہدات وہ پوری عمر بھر پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے اثرات صرف سالک آباد شریف تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کے شواہدات ملتے ہیں کہ لوگ آئے ہیں، آپ نے دعا فرمائی، وظیفہ عطا فرمایا، روحانی طور پہ ان کا علاج کیا، دم فرمایا، اور ان کا مرض جاتا رہا۔ جتنے مریض آج بیٹھے ہیں، جتنی بیماریاں ہمارے اندر ابھی پیدا ہونے والی ہیں، جو ابھی پیدا ہوئی بھی نہیں ہیں، انشاءاللہ حضور سلطان الفقراء اور جانشین مرشد ثانی سرکار آج ایک ایک پر نگاہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اس نیت سے آیا ہے کہ حضور ثانی سرکار آج اس پہ نگاہ کرم فرما دیں؟ کون کون آیا ہے تو وہ اپنی موجودگی کا ثبوت دے گا۔ ایک مرتبہ پھر فضا میں گونجدار نعرہ، نعرہ تکبیر۔ اقبال نے کہا تھا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور وہ جذبہ میں نے دیکھنا ہے کہ جب حضور مرشد ثانی سرکار جو غالباً تشریف لایا چاہتے ہیں بس چندی لمحات میں دعا کے لیے، دعا فرمائیں کہ ہمارے قبلہ مرشد ثانی سرکار کا سایہ اللہ ہم پر اور شہزادگان پر دراز فرمائے، آپ کو اللہ طویل عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح فیضان نسبت رسولی آپ تقسیم فرماتے رہیں، اور امین امانات مرشد ثانی سرکار کو اللہ سلامت رکھے کہ تمام تر ذمہ داری حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار کی آپ کے کاندھوں پر آئی ہے، آپ پہ کرم ہوا ہے، آپ پہ فضل ہوا ہے۔ وہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری، یہ مزاج ہے جانشین سلطان الفقراء کا۔ یہاں کے موجودہ جو ادارے ہیں، جامعات ہیں، ان کا بھی ذکر کروں کہ کئی طلباء اور طالبات یہاں سے حفظ قرآن کی تکمیل کر کے جا چکے ہیں اور اپنے اپنے ادارے بنا چکے ہیں جہاں پہ وہ قرآن کا فیضان عام فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ آستانہ نہیں ہے کہ جدھر صرف باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ آستانہ ہے جدھر عمل ہوتا ہے اور عمل کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یعنی آج بھی وہ آستانے موجود ہیں جہاں بندہ وقت لگا لے بزرگوں کی صحبت میں تو قطب بن کے نکلتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک موقع پر جب بڑی ان پلانڈ سچویشن تھی اور ہم یہاں پر دربار شریف حاضری کے لیے آئے اور آ کر دیکھا تو یہاں حفاظ کرام اور علماء جو تازے علماء بنے تھے، ان سبھی کی دستار بندی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے
وہ منظر بڑا دیدنی تھا۔ اچھا، پھر یہاں پر بچیوں کے رہائشی مدرسے کا بڑا سلسلہ ہے، جسے جامعہ عائشہ خدیجۃ العلوم للبنات العازمیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جہاں بچیاں حافظ قرآن بھی بن رہی ہیں، عالمہ بھی بن رہی ہیں، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں سے عالمات کو تیار کیا جا رہا ہے، انہیں مقصد دیا جا رہا ہے، مشن دیا جا رہا ہے، ویژن دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تیار کر کے اس جامعہ سے نکالا جاتا ہے، اور وہ بچیاں جا کر اپنی جامعات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا بھر میں۔ اور دوسری جامعہ جو کہ طلباء کے لیے ہے، جامعہ عازمیہ مدینۃ العلوم، برائے درس قرآن، دورہ حدیث، درس نظامی، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، جہاں پر کرایا جاتا ہے۔ مقامی اور رہائشی ان گنت طلباء یہاں پر، جن کا تمام تر معاملہ اپنے ذمے سے کیا جاتا ہے۔ حضور قبلہ مرشد فقیر ثانی سرکار نقش بندی مجددی قادری تشریف لا رہے ہیں، اور دعا کے لیے دربار شریف کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ آئیں مل کر حضور کا استقبال حضور ہی کے قول کے مطابق اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، پوری قوت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر، اللہ اللہ۔ ایک آواز، اللہ 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 اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد۔ میری اور آپ کی حاضری اس مزار اقدس پہ ہو رہی ہے جو اپنے مرشد حضور باغ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ حضرت اقدس کے وسیلے سے حضور ان کے مواجہ شریف پر حاضر ہیں۔ ہماری حاضری مواجہ شریف پر لگ رہی ہے اور رسول اللہ کے صدقے اللہ کے دربار میں لگ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام آپ کو نصیب کرے، رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب فرمائے، عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے۔ الفاتحہ ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قل واللہ شریف سارے پڑھیں، جہاں بیٹھا ہے کوئی وہ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھے، 3 بار قل واللہ شریف پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فاتحہ شریف جو اس وقت پڑھی گئی، یا اللہ
سارے غلاموں کی طرف سے یا اللہ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہدیۃً تحفۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے اللہ قبول فرما، اور ایصال ثواب حضرت اقدس قبلہ عالم صاحب حاضر مزار محبوب الہی مجدد بیعت عذرا سرکار صالح آباد شریف رحمت اللہ علیہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، آپ کے وسیلے سے آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت باقی باللہ اور ہمارے پیران پیر قاضی محمد عبد الرحیم سرکار بازدرہ شریف رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ امام ربانی ہمارے ہیڈ کوارٹر امام ربانی مجدد و منور الفسانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ شاہ نقشبند بخارا شریف حضرت غوث العظم بغداد شریف خواجہ صاحب اجمیر شریف حضرت شیخ شعب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ جمیع ائمہ کرام حسنین کریمین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر امہات المومنین خلفائے راشدین حضور کے والدین کریمین حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما، میرے حضور قبلہ عالم کے مزار پر اللہ اپنی رحمت نازل فرما، آپ کا باطنی فیض ہمیں نصیب فرما، آپ کی توجہات سے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، حضور کی ساری امت پر رحم فرما، یا اللہ قرآن عرض پر جتنی امت ہے نبی علیہ السلام کی اللہ سب پر رحم فرما دے، اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما، میرے دل بند دور دور سے سفر کر کے آنے والے اس ملک سے دوسرے ممالک سے اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کو اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب کر، اپنے بندوں میں شامل کر، اے اللہ اپنی بندگی میں قبول فرما، اللہ ان کو اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کر، اللہ اس کے تمام ادارے مضبوط ہو جائیں، اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما، اللہ ہر طرف خیر فرما، اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما دے، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اپنے بندوں والی صفت نصیب کر، اللہ رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب فرما، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما، اللہ حضور کی امت پر رحم فرما، اے اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما، اے رب کعبہ اور اے کعبے کے مالک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ہم پر رحم فرما، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، آج کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کے دامن بھر دے، دین کی مرادوں سے بھی بھر دے، دنیا کی مرادوں سے بھی بھر دے، اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی حرمین کی حاضریاں نصیب فرما۔ اس وقت میں اور آپ سب رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہیں اور حضور ہم پر نظر فرما رہے ہیں، اس وقت جو کچھ مل رہا ہے یہ سمجھو رسول اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد اللہ اللہ اللہ۔ پوری آواز آنی چاہیے، مرشد ثانی سرکار تشریف لا رہے ہیں، اللہ اونچی آواز، اللہ 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 اللہ۔
ہم سبھی نے انتہائی ادب سے کھڑے رہنا ہے. مرشد ثانی سرکار تشریف لائیں. تو یہ جو آپ کو حدود دی گئی ہیں، جو رسی بندھی ہوئی ہے، اس سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا. پیر صاحب کا حکم ہے اور کوئی بھی اپنی جگہ سے زیادہ ہلے جلے گا نہیں. جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں ادب سے بیٹھنا بھی ہے، کیونکہ مرشد ثانی سرکار پھر منع فرماتے ہیں اس انداز سے، اللہ باواز بلند اللہ 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 آمین. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. تمام احباب جہاں بیٹھے ہیں، پیروں کا حکم ہے تشریف فرما ہو جائیں. پیر صاحب حکم فرما رہے، فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد زائرین عرس غوثین کی اس سال بھی سالہ گزشتہ کی طرح دیکھنے میں آ رہی ہے. کیسے ہی حالات و واقعات ہیں، مگر ملک کے طول و عرض سے، اور جس طرح حضور مرشد ثانی سرکار فرما رہے تھے کہ بیرون ملک سے بھی جتنے احباب، جتنے حضرات، جتنے زائرین، مرد و خواتین، اور الحمدللہ ایسا منظم اور ایسا شفاف نظام ہے اس آستانہ پاک کا کہ یہاں پر ہزارہا تعداد میں خواتین آتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں، کہاں سے جاتی ہیں، کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. ایسا منظم اور ایسا باپردہ نظام الحمدللہ حضور سلطان الفقراء نے یہاں پر رکھا ہوا ہے. جس انہماک کے ساتھ آپ حضرات اس عرس کو سماعت فرما رہے ہیں، میں دنیا بھر میں موجود ناظرین و ناظرات کو اور ان کی جانب سے حضور قبلہ سلطان الفقراء کی بارگاہ میں آتے ہی یہ شعر نظر کرتا ہوں کہ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی. 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی. حضور آپ آئے تو اس بزم کی اوقات بنے گی. آپ آئے تو اس بزم کی اوقات بنے گی. میں عالم ربانی سالار سلسلہ نسبت رسولی حضور سلطان الفقراء ابو المساکین مجدد عصر غریب نواز بندہ پرور مرشد رہبر ہادی برحق حضور قبلہ الحاج پیر فقیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری کو آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کے بزرگوں کا، آپ کے اجداد کا عرس اور اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک نعرہ اپنے مرشد کے لیے لگا کے یہ بتائیے کہ کتنی محبت اپنے مرشد سے کرتے ہیں، تاکہ آپ کا ہاتھ آج رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا جائے اور آپ کو پکڑ کے مواجہ شریف کے سامنے پیش کیا جائے. نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جانشین حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار، امین امانات مرشد ثانی سرکار، قاسم فیضان نسبت رسولی، محبوب المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری تشریف فرما ہوئے. اور آپ بزرگوں کے چہرے کی تابانی کوئی تاب نہیں لا سکتا. بس نہ ہماری نگاہ اس قابل ہے نہ ہم اس قابل ہیں. بس بندہ پروری ہے بزرگوں کی کہ میں اور آپ اس سال بھی عرس غوثین کا حصہ ہیں الحمدللہ. اور دنیا کے کونے کونے میں ناظرین و ناظرات اس وقت ہماری نشریات کا حصہ ہیں. میں حضور قبلہ سلطان الفقراء کے منظور نظر جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار اور آپ کے بڑے شہزادے حضور قبلہ پیر فیوز اعظم نقشبندی مجددی قادری المعروف اعظمی سرکار نقشبندی مجددی قادری چیئرمین بزم اعظمیہ انٹرنیشنل کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سال بھی بڑا منظم اور بڑا پرتپاک نظام عرس کا دیکھنے میں آیا اور انتہائی
दिल से मसरत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद सानी सरकार का हुक्म है कि आगे आने की कोशिश कोई ना करे, वहीं जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाए, क्योंकि आगे जगह बिल्कुल नहीं है। और जगह जी हजरत हुक्म कर रहे हैं, वो पीछे वाले जो खड़े हैं फौरन बैठ जाए। पीछे जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है, मुर्शिद सानी सरकार का हुक्म है, वो पीछे जो खड़े हैं वो हजरात बैठ जाएं, वहीं बैठ जाए, फौरन बैठे, कोई भी खड़ा ना रहे और आगे आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। बहुत बड़ी जलसा गाह है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट दिखाए कि कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर इन हालात में भी पाकिस्तान भर से आई है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर कराची से बसेस में बाय रोड सफ़र करके रास्ते की तमाम तर दुश्वारियों और मुश्किलात को झेल कर हुजूर किबला मुर्शिद सानी सरकार और जानशीन मुर्शिद सानी सरकार के चाहने वाले अकीदतमंद यहाँ पहुँचे हैं। मैं आज़मी सरकार को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा मुनज़्ज़म इंतज़ाम, एक फ़र्द अंजुमन का काम कर रहा है और हर इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामी उमूर में आपकी तवज्जो को देखकर बड़ा रश्क हुआ और बहुत मुबारकबाद। मैं हुजूर किबला जिगर गोशा है हुजूर मुर्शिद सानी सरकार, ख़तीब आज़म सालिकाबाद शरीफ और इमाम व ख़तीब मस्जिद मदनिया इदारों के दरसी निज़ाम को भी देखने वाले आलिम नबील फाजिल जलील हुजूर किबला अल्लामा पीर फ़हीम आज़म साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस बरस भी उर्स पर माशाल्लाह आपकी तिलावत भी सुनने में आई, आपकी इमामत में नमाजें भी ज़ायरीन ने पढ़ी हैं और सारा साल ही पढ़ते हैं। मुर्शिद सानी सरकार हुक्म फरमा रहे हैं कि जो अभी नए लोग आके पीछे खड़े हुए हैं, ये जो मोबाइल से कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, इन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप बैठ जाएं। पीछे जो लोग खड़े इन्हें बिठा दें, फ़ौरन बिठा दें। मुर्शिद सानी सरकार का हुक्म है, बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना रहे, पीछे वाले सब बैठ जाएं। हजरत हुक्म फरमा रहे हैं बैठ जाएं, कोई भी खड़ा हुआ नजर ना आए। जो भी खड़ा होगा वो अब बेअदब होगा, बेअदब होगा वो। आप जो खड़े हुए हैं, मुर्शिद सानी सरकार फरमा रहे हैं ये पीछे वालों को महरूम करते हैं। पीछे वाले, पीछे इतनी बड़ी तादाद बैठी हुई है और आप जो चंद लोग खड़े होते हैं पीछे वाले महरूम रह जाते हैं। यहाँ देखने से मंजर, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब बैठ जाएं, क्योंकि हजरत का हुक्म है मुर्शिद का। पीछे जो इंतजामिया के लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इन सबको फौरन बिठा दें, कोई भी खड़ा हुआ नजर ना आए, फौरन बैठ जाए। और मैं हुजूर किबला सुल्तानुल फुकरा के उम्र में तो सबसे छोटे शहजादे मगर फजीलत में बहुत बड़े, अजमत में बहुत बड़े, कि दौरे हाजिर के तमाम तर तकाज़ों को दुनियावी उलूम पे भी अल्लाह ने इनको दस्तरस अता फरमाई, रूहानी तौर पे भी जो तसर्रुफ और फैज़ान आपके खून में शामिल है, आपका नाम उसका मिज़दाक नजर आता है। अमली तौर पर जिद्दोजहद मुसलसल के साथ दुनिया के कोने कोने तक दरबार शरीफ के शब रोज़ मामलात, मामूलात और पैगाम तौहीद, मए हुब्बे रसूल, फैज़ान निस्बत रसूली पहुँचाने वाले शहजादे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार सलाहियतें आपके वजूद में मुंतकिल फरमाई हैं। मेरी मुराद जनाबे सरमाया सिलसिला निस्बत आज़मिया पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी से है, जो तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर खिताब भी फरमाएंगे और ज़मज़म अक़ीदत बहुज़ूर ख़त्मी मरतबत भी पेश करने की सादत हासिल करेंगे। अब मैं बिला ताख़ीर जामियात का भी ऐलान कर चुका हूँ, महाना 12वीं शरीफ का भी ऐलान हुआ। हुजूर जानशीन सुल्तानुल फ़ुक़रा जो हर जुमा और इतवार अल सुबह से बैठकर मसाकीन के रंजो अलम भी दूर फरमाते हैं, उनके चेहरे पर लिखे हुए दर्द के उन्वान पढ़ते हैं। इतना दर्द दिल अल्लाह ने और मुर्शिद सानी सरकार ने आपको अता फरमाया है कि चेहरा देखकर आप मर्ज भी भांप लेते हैं, लोगों के दर्द भी समझ जाते हैं और उस दर्द का इलाज भी फरमाते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्से गौसैन की बुजुर्गों को और बिला ताख़ीर मैं दावत कलाम मजीद, दावत तिलावत कलाम मजीद दे रहा हूँ कि तमाम हम्द उसी खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम,
وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تشریف لاتے ہیں جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار، منظور نظر مرشد ثانی سرکار، خطیب اعظم سالک آباد شریف حضور قبلہ پیر فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری اور آیات بینات کی تلاوت سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرما رہے ہیں۔ 38واں سالانہ عرس مبارک حضرت والی سالک آباد شریف آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام مجید سے، آپ ہی کے شہزادے سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے پیر محمد فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ جو تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلب و اذہان کو مزین و منور فرما رہے تھے۔ چونکہ اناؤنسمنٹس بہت زیادہ ہیں اور ثناء خواں حضرات بھی موجود ہیں، مشائخان طریقت بھی موجود ہیں،
مختلف شعبے کی شخصیات دنیاوی اور دینی یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کی حاضری آج ہونی ہے، تو میں تاخیر نہ کرتے ہوئے، وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ فردن لوگوں کو بلا رہا ہوں اور ایک آدھ دو حاضریوں میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا۔ ابھی میں گزارش کروں گا خانقاہ کے نوازے ہوئے فیض یافتہ، اور یہ بھی عرض کروں کہ ماشاءاللہ پیرزادہ محمد کامران صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کو بھی بہت دل کی گہرائیوں سے عرس غوثین کی مبارکباد، اور پیر صاحب قبلہ ثانی سرکار پہ اور جانشین حضور مرشد ثانی سرکار پہ تو پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور سب منتظر ہیں کہ ہم پہ نظر ہو جائے ان کی اور کرم ہو جائے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ پیچھے بیٹھا ہے، مجھ سے ملا ہے نہیں ملا، کہاں سے آیا ہے، یاد رکھنا ایک ایک شخص میری نگاہ میں ہے، ایک ایک شخص میرا دل بند ہے۔ حضرت فرماتے تو کوئی بھی مایوس نہیں لوٹے گا یہاں سے، سب پہ کرم ہوگا، سب کو دربار رسالت سے نسبت فیضان رسولی ملے گا انشاءاللہ۔ میں ملتمس ہوں صوفی اعجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خانقاہ کا جو منظم ایک ذکر کا سلسلہ ہے وہ فرمائیں۔ آپ لوگوں نے مل کر پورے وجد میں پورے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ صوفی محمد اعجاز صاحب۔ تمامی احباب ذکر میں شامل ہو جائیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ۔ اے وادی او سالک دی وادی اے تو خوشبو صدیق دی آندی اے تو سڑک مدینے نو، اے تو سڑک مدینے نو جاندی او پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ او جس پڑھیا او تر جاوے گا، جسے پڑھیا او تر جاوے گا، ای مرنے ویلے کم آوے گا، نال قبر تیری، نال قبر تیری، نال قبر تیری چمکاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شعر من کا بعد ہے چاروں طرف نورانی فضا، ہے چاروں طرف نورانی فضا، یہ سالے کا بعد شریف کی بستی ہے، چاروں طرف نورانی فضا ہے، چاروں طرف نورانی فضا، یہ سالے
साल कबाद की बस्ती है, छाई है यहाँ, छाई है यहाँ, छाई है यहाँ रहमत की घटा, छाई है यहाँ, छाई है यहाँ रहमत की घटा, ये साल का बाद की बस्ती है। मैं खाना खुला है साकी का, मैं खाना खुला, मैं खाना खुला है, मैं खाना खुला है साकी का, आंखों से पिलाई जाती है, आंखों से। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं खाना खुला है साकी का, आंखों से पिलाई जाती है, पीते हैं यहाँ खासाने खुदा, पीते हैं यहाँ, पीते हैं यहाँ खासाने खुदा, ये साल का बाद शरीफ की बस्ती है। और आखिरी शेर, हम सूफी खलीला पहुंचे हैं उर्से गो सैनी की महफिल में, हम सूफी खलीला पहुंचे हैं उर्से गौसैन की महफिल में, भर जाएगा मेरा भी कासा, भर जाएगा हम सब का भी कासा, ये साल का आबाद शरीफ की बस्ती है चारों तरफ नूरानी फिजा, ये साल का बाद शरीफ की बस्ती है। माशाअल्लाह, ये थे सूफी मोहम्मद एजाज साहब जो जिक्र भी फरमा रहे थे, और सूफी साहब, सूफी खलील साहब न जाने किस कैफियत में, एक तो वो साल कबाद शरीफ का है जो मनक़बत बुलबुल मदीना अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन अल्लाह ताला यूसुफ भाई के दर्जात बुलंद फरमाए, पढ़ी और पूरी दुनिया में मकबूल हुई, पूरी दुनिया में उसकी गूंज है। न जाने किस कैफियत में, किस लम्हे, किस घड़ी में सूफी साहब ने लिखी थी जो कबूल हो गई और मकबूल हो गई। माशाअल्लाह ऐसा शौरा है। और ये जब उर्स की तकरीबात का सिलसिला चलता है, मुझे अभी हाजी अब्दुर्रऊफ साहब का फ़ोन आया और फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है आप लोगों से जो मोहब्बत है उनकी पूरी ARY फैमिली की, तो इस उर्स गौसैन की पीर साहब, बड़े पीर साहब को भी मुबारकबाद, छोटे पीर साहब को भी और शहजाद गान को भी फरमा रहे हैं बड़े दिल के साथ, और फरमा रहे हैं कि दुआ करें हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। मुहिब्बुल वतन लोग हैं, और मैं हाजी अब्दुर्रऊफ साहब के बारे में कभी कभी सोचता भी हूँ बाखुदा, इसलिए नहीं कि मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं ये बात करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये दीन मतीन की। और आप देखें उर्स जो है दुनिया के कोने कोने तक द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ पाकिस्तान ARY नेटवर्क के ज़रिए जो पहुँचाया जा रहा है, पैगाम पहुँचाया जा रहा है। हाजी अब्दुर्रऊफ साहब को मैं मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उसमें टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए हमारा हिस्सा है। दुआ करें हाजी साहब के लिए कि कितनी मुश्किलात इस शख्स ने देखी हैं ज़िंदगी में, कितनी कठिन मरहले देखे हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल के सहारे ये चलते चले जा रहे हैं। मैं इनके लिए अहमद अदीम कासमी की वो बात करता हूँ कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। हाजी अब्दुर्रऊफ साहब चेयरमैन ARY और आपकी पूरी फैमिली की जानिब से दुनिया भर के नाजरीन को भी उर्से गौसैन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस उर्से गौसैन में मुल्क के तूल अर्ज़ से मौजूद ज़ायरीन इतनी बड़ी तादाद, हाजी अब्दुर्रऊफ साहब भी हर साल यहाँ पीर साहब के बराबर में तशरीफ़ फरमा रहते हैं, कभी रात की नशिस्त में, कभी दिन की।
مگر یقیناً کچھ مشکلات اور کچھ معاملات ایسے رہے کہ جس میں وہ نہیں آ سکے، مگر وہ نہ آ کر بھی اس عرس میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ نشریات کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی عمر دراز بالخیر فرمائے اور آپ کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور اسی طرح دین متین کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک آپ پہنچاتے رہیں۔ میں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں کو دعوت دے رہا ہوں۔ رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے، رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے، نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے ہیں، نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے۔ تشریف لاتے ہیں اسی آستانہ عالیہ اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کے فیض یافتہ فرزند توحید، جنہیں مائے توحید بھی پلائی گئی، مائے حب رسول بھی پلائی گئی۔ دنیا بھر کے ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف اس بات کی کہ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح۔ ارے بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، ارے دل کو تسکینہ ہو تو میں ضامن، تو ذرا میں قدے میں آ تو صحیح۔ آئے ہائے، نعرہ تکبیر، پوری طاقت سے نعرہ رسالت، محمد عشق کا ظرف۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا پیرزادہ پیر محمد فیضان اعظم صاحب سے کہ حضور سلطان سرکار کا جو ذوق ہے، میں کہتا ہوں حضرت کے لیے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جانشین سلطان الفقراء کا جو ذوق ہے شاعری کا بڑا بلند ہے، تو میں اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت کا حکم ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر۔ چوتھے مصرے پہ ایک ایک ہاتھ بلند ہوگا اور پوری طاقت سے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، دل کو تسکینہ ہو تو میں ضامن، تو ذرا میں قدے میں آ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تشریف لاتے ہیں اسی آستانے کے دنیا بھر کے ناظرین کو دیکھیں، یہ ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، یہ لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی مرشد ثانی سرکار کے چہرے پہ، ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے والا کس طرح ہمیں نوازتا ہے اور کیسے غیب سے ہمارے انتظام فرماتا ہے، کس کس کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اور یہ عرس الحمدللہ اس درد دل کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فرما رہے ہیں مفسر قرآن قبلہ مفتی سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب فرما رہے ہیں کہ کہو کہ دل کو تسکینہ ہو تو میں ضامن، تو سالک آباد شریف آ تو صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ کے فیض یافتہ فرزند توحید محمد ریحان نقش بندی کانچ والا تشریف لائیں اور نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ایک میں کیا
یا رسول اللہ، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت کلام، مل کے پڑھیے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ایسے نہیں، ہر دیوانہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آخر میں 2 اشعار منقبت کے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، پڑھیے۔ ہماری ہے دعا ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا، ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا، ہرا بھرا رہے یہ اعظمی چمن، ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا، ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا، ہرا بھرا رہے یہ اعظمی چمن، ہماری ہے دعا۔ میں اعظمی ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں اعظمی ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں خواجہ اعظم پیر کا، ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا، ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا، ہرا بھرا رہے یہ اعظمی چمن، ہماری ہے دعا۔ اور تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہو، تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہو، بخشا جاؤں گا روزے قیامت اتنا مجھ کو یقین ہے، تمنا ہے میری
کہ چادر آپ کی تمنا ہے میری، کہ چادر آپ کی خدا کرے بنے یہی میرا کفن، ہماری ہے دعا میں عازمی ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں خواجہ اعظم پیر کا، ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہرا بھرا رہے یہ عازمی چمن۔ ماشاءاللہ، چونکہ وقت بہت محدود ہے اور یہ ذکر جو ہے وہ لامحدود ہے، تو میں گزارش کر رہا ہوں تمام ہی ثناخوانوں سے اور آنے والے مائک پر جتنے ثناخواں حضرات ہیں ان سے کہ وہ مختصر وقت میں، اور میں اپنا وقت جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایک آدھ حاضری پیش کروں گا۔ میری ابھی گزارش ہے اپنے ایوان سے جناب صالح محمد صاحب جو پشتوں میں انشاءاللہ نعت شریف پیش کرتے ہیں ہر سال، تشریف لائیں صالح محمد اور پشتوں میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، جلدی تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ ذرا گونجدار آواز میں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو، اتنی بڑی تعداد ہے، ذرا سنائیں، دنیا کو جذبہ دکھائیں کہ جب دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف میں بندہ آتا ہے تو اس میں کیسا روحانی تو قوت آ جاتی ہے، کیسا کرم آ جاتا ہے۔ نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سالک آباد شریفو، سالک آباد شریف دا سڑک سمرخ کو لے دے، بس دا مدینے جانا لتل دے، بدربار کیے نقشہ دا مدینے دا، زکاة ٹول دنیا کے اچھتا درجہ دا باغدری دا، وی دا مخنا لور کا پردہ، دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ، دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ، پلوے میدان دہا شرگاہ لاریم یا رسول اللہ، ندا جنت لرم سودا، ندا دوزخ لرم سودا، ندا دوزخ لرم سودا، زما سودا زما سودا ملاقات رسول اللہ، زما سودا زما سودا ملاقات ستا رسول اللہ، سباوی لو یا خوشحالی گلا پورا دیدہ محشر، گلا پورا دیدہ محشر چپا امدو باندے کو سرس کے ویڑے یا رسول اللہ، سالکہ بانشاری بغوثانا ستاسو دربار تدی در غلے، ستاسو سلام لدی در غلے پر ختیا رسول اللہ، سراج الحق سراج آشی چی جانان شاہ پیے محشر وہاں
ناری وہاں ناری اغسنی یا رسول اللہ ما پخپل زڑ باندی لکلی باغ دردا زم سالکا بان شربتا زم پیر خانہ دا علت خواجہ زم سرکار دی مدار شریفی پورنوار دے یا علت خواجہ میں باغ دروے دے غوث الامت میں بابا جی دے خواجہ زم سرکار نہ تو ہمشن جنگ لدا زم سالکا بان شرفتا زنگ پیر خانہ دا قلت سلطان الاولیاء دے پا اولیاء کی بادشاہ دے او زمان مرشد پیر ثانی دے بے شک پیر ملا ثانی دے رب الجلال ورکڑی لوڑا مرتب دا زم سالکا بان شرفتا زنگ پیر خانہ دا قلت مدینة العلوم دے قلت خشت دار العلوم دے دے بی بی عائشہ ہم مدرسہ دا فیض دنیا تخ معلوم دے او سالم آمدہ دا مدینی پاکی نقش دا زم سالکا بان شرفتا زنگ پیر خانہ دا ماشاءاللہ پشتو زبان میں سرکار دو عالم کا ذکر فرما رہے تھے صالح محمد صاحب، اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے میری گزارش ہے کہ اپنے وقت کا خیال رکھا جائے. میں اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہوں اور رات بھی میں نے دی ہے اس لیے تاکہ یہ جذبہ ساری ہمیں درس ملا ہے یہاں سے. تو میری گزارش ہے اپنے ایوان کے اگلے ثنا خاں سے یہ قطع سن لیں بس. دیکھیں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، آئے ہائے 1000 سالہ مجدد، 1000 سال میں بھی اتنا مجدد کوئی نہیں بنتا جتنا اللہ نے آپ کو مجدد وقت بنایا. فرماتے ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، کیا فرماتے ہیں مجدد الف ثانی؟ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ یہ شیروں کا سلسلہ ہے، یہاں گیدڑوں کا کام نہیں ہے. اور شیران وقت الحمدللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما رہے ہیں. میں مرشد ثانی سرکار کی جانب سے پورے عالم اسلام کو اور ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ثنا خوانی کے شعبے میں اور سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ TV جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، ان کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ ضرور یہاں ہوتے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نہ آ سکے. انہوں نے بھی مجھے فون کیا اور فرمایا کہ میری جانب سے بھی پیر صاحب سے دعا اور میری جانب سے بھی بڑی مبارکباد. میں اپنے ایوان سے اگلے ثنا خاں کو بلا رہا ہوں. آپ کا جذبہ کہاں ہے؟ مجھے آپ کا جذبہ دیکھنا ہے. دور سے آئے ہوئے لوگ اپنے پیروں کے چہرے دیکھ کر جو آپ کو طاقت ملی ہے مجھے وہ طاقت دکھائیں. نعرہ تکبیر، پوری طاقت دکھانی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، طاقت والا نعرہ، نعرہ حیدری. کیا بات ہے. میرے ایوان سے تشریف لاتے ہیں اگلے ثنا خاں، اسلام آباد راول پنڈی کی سرزمین کا معروف ممتاز نوجوان فرزند پاکستان، خوش گلو خوش الہان اور فروغ نعت کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام، بڑا مشہور حوالہ جناب حاجی نواز گوندل صابری، جو بھی انشاءاللہ کسی لمحے تشریف لایا چاہتے ہیں تشریف لائیے. مرزا طیب ارشد صابری اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے، ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں
سارے زمانے آپ کے ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے فرش سے عرش ہیں سارے زمانے آپ کے اور خوبصورت شعر آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا اس بات پہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے مل کر آپ کا ذکر نعرہ رسالت آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا ہر طرف چرچے کیے ہیں خود خدا نے آپ کے ہر طرف چرچے کیے ہیں خود خدا نے آپ کے فرش سے عرش ہیں سارے زمانے آپ کے ماشاءاللہ مختصر حاضری پیش کی نہ مرزا طیب ارشد صابری نے اور میں اپنے ایوان سے اگلے فیضان یافتہ ثنا خوان رسول جو کہ سرائیکی زبان میں اللہ اکبر جس زبان میں بھی سرکار کو پکارو سرکار سنتے ہیں اور الحمدللہ آج یہ بڑا حسین امتزاج آستانہ عالیہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف سے پیغام جا رہا ہے کہ مختلف زبانوں میں حضور کی مدحت ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا کسی آستانے میں پشتو زبان میں ہماری پختون برادری کی بھی ترجمانی فرمائی پیر صاحب نے اور اب سرائیکی زبان میں پورا ہمارا جو مضافاتی پنجاب ہے اس کی ترجمانی فرمائیں گے اور جبکہ اہل سخن ہیں لکھنا جانتے ہیں بولنا جانتے ہیں وہ داغ نے کہا تھا کہ کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں یہ وہ ہستیاں ہیں اور ہمارے پروڈیوسر حاجی عبدالرؤوف صاحب کے بڑے ہمارے خاص جناب محمد بلال میمن صاحب کا بھی مجھے میسیج آیا ہے پیر صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے پیغامات مجھے دنیا بھر سے آ رہے ہیں سبھی کا شکریہ جو اس عرس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تشریف لاتے ہیں مولانا سعید ثانوی صاحب اور سرائیکی زبان میں نعت رسالت مآب پیش